بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، صبح ناشتے میں نہار میں قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو جس کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوراً شفا۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماری کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور معروف آیت کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کی باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و الام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود آزمائیے گا۔ اب ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، توجہ سے دیکھنا ہے، کمپلیٹ دیکھنا ہے، اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہی ویڈیو بناتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو اسکپ کر کے مت دیکھیے گا تاکہ آپ کو فل فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے کام میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دن میں ختم ہوئی ہے۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ میں ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا، مگر وقتی آرامی آ جاتا تھا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا ہے، کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کے مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطۂ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، تہذیب و تمدن، بود و باش، خورد و نوش، اکل و شرب، قیام و طعام، لین دین، پیار و محبت، غرض ہر پہلو پر ایک مکمل ضابط حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو دشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایات کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، یہ خبر اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پس مردہ دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تر امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اس ہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمتوں کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور منور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایات حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سیادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائزہ ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، علام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے، تا اب ایک رہے گا، سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گی، جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گی، انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے، ابد تک مسلم رہے گی، اور اس طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک قرآن پاک ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ اب تک حقیقت ہی رہے گی، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی نہ اضافے کی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی النبی محیط انور خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذاتی گرامی بھی اسی طرح تا ابد ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جا بنانے کا جو اندر آپ نے سکھا دیا، ابد تک وہی رہے گا۔ انہی کی دی ہوئی ٹارچ، انہی کی دی ہوئی روشنی میں یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس مقام تک نہیں لے سکتی، اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک ہے، مکمل ضابط حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم حوض و فلاح کا دامی منشور اور رشت و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی جسمانی تسکین و شفا کا باعث ہے، اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا،
جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں ہی تھے۔ سورۃ الجمعہ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کو آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ کی حکومت و سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور مناسب انداز پر رکھا۔ سورۃ الفرقان۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن کی عظمت کا یوں اظہار کیا گیا، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم کی، یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ سورۃ الواقعہ۔ مذکورہ بالا آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت عقائد و اعمال اور اخلاق کی تحقیق کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام جنت اور رضا الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کرانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے جو اس کی شامت اعمال کی بنا اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنے عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط رکھنا مومن کا شعار ہے۔ یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ تاہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی و آقا اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا مکمل لوحہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دلوں کو زنگ دور کر کے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، یہ امراض ذہنی ہو یا جسمانی ہو، یہ جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآن آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر شفا رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیت پڑھنے کے لیے سلسلے میں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ یہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ آیت نمبر 44، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور اہمیت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے یا تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید میں خود بیان کر رہا ہے کہ دل کو روگ لگ جائے، حسد، کینہ، باز، منافقت، ڈپریشن میں ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چلا کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماری میں اس میں خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ ماوس 3 دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر ماوس 3 پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو اس پر پڑھ کر دم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھینکتے۔ حضرت امام بطار رحمۃ اللہ علیہ ماوس 3 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعا ہے جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے ماوس 3 سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن پر خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیماری خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ صورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ سورہ فاتحہ کے لیے وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو وضو کر لیں اور پہلے نمبر پر نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ کو 9 بار پھر پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا رحمان یا اللہ کو بھی 27 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پانی پلا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائے گا۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے اور نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحتیاب ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورہ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحتیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر و تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا اعلان ہے۔ علاج بالقرآن کو فارغ لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کے لیے بھی یہی معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کی عالم میں انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، اس کو چاہیے صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ کو 9 بار پڑھے اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
قرآن مجید سراسر خیر و برکت، فوز و فلاح اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام جانی، اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل پیرا ہونا اور صاحب قرآن و پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمارے انفرادی اجتماعی زندگی میں دین کو نافذ فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کا حصول آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔